اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج ہمارا موضوع ہے کہ فطرہ کس طرح نکالنا ہے، کب واجب ہوتا ہے اور کس کو دے سکتے ہیں۔ فطرے کے انشاءاللہ ہم تفصیلی احکام بیان کریں گے۔ فطرہ ایک وسیع ٹاپک ہے، کافی سوالات اس کے بارے میں آنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ رمضان کریم کے اینڈ میں فطرہ نکالا جاتا ہے۔ فطرہ کے احکام ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ فطرہ ہر اس پر واجب ہے جو عقل رکھتا ہے، بالغ ہے یا مالدار ہے۔ فطرہ ہر شخص پر واجب ہے جو عاقل ہے، عقل مند ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، مجنوں پر، دیوانے پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ عقل مند ہے اس پر فطرہ واجب ہے، اور جو مالدار ہے، یعنی مالدار سے مراد یہ ہے کہ روز کا اس کا کھانا پینا اس کے اپنے اخراجات میں سے پورا ہو جاتا ہے اور اتنا کما لیتا ہے کہ اس کا روز کا کھانا پینا اس کے پاس موجود ہوتا ہے، تو اس پر بھی فطرہ واجب ہے۔ اور بالغ ہونا چاہیے۔ جو کفیل ہے یعنی جو گھر کا سرپرست ہے، اس کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ جو یعنی گھر چلا رہا ہے، جو کمائی کر کے گھر چلا رہا ہے، جو فطرہ نکال رہا ہے، اس کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ وہ اپنا بھی نکالے گا، اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ جن کی کفالت کر رہا ہے، جن کے کھانے پینے کا ذمہ دار ہے، ان سب کا فطرہ اس پر واجب ہے۔ اپنا اہل و عیال کا، ملازم چاہے مومن ہو یا کافر ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اہل و عیال میں سے بھی اگر کوئی کافر ہے نعوذ باللہ، تو ان کا فطرہ نکالے گا، اور مہمان کا بھی فطرہ نکالنا ضروری ہے۔ اہل و عیال میں سے بیوی ہے، بچے ہیں، جتنے بھی ہیں، اس بچے کا نہیں ہے فطرہ جو ماں کے شکم میں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ ماں باپ ہیں، ان کی کفالت کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس رہ رہے ہیں، آپ ان کے کفیل ہیں، تو ان کا بھی آپ نکالیں گے۔ اس طرح آپ کا ملازم ہے، ایک ہے، دو ہے، زیادہ ہیں، چاہے وہ مومن نہیں بھی ہے، یا آپ کا کوئی مہمان ہے۔ مہمان بھی ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو۔ مہمان اگر عید کی رات آپ کے پاس مہمان بن کے آ گیا ہے اور وہاں اس نے آپ کے پاس رہنا ہے، تو اس کا آپ نے فطرہ نکالنا ہے، واجب ہے۔ آیا ہے، فقط کھانا کھایا ہے، چلا گیا ہے، تھوڑی دیر بیٹھا ہے، چلا گیا ہے، تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ عید کی رات آئے، مہمان کے طور پہ آئے اور آپ کے پاس وہ رہے، رات گزارے، تو اس صورت میں وہ آپ کا مہمان شمار ہوگا، وہ مہمان جس کا فطرہ آپ پر واجب ہو جائے گا۔ عید نماز تک واجب کی نیت سے ادا کریں گے، بعد میں قربتاً اللہ۔ فطرہ واجب کب ہوتا ہے؟ عید نماز سے پہلے عید کا چاند نظر آنے کے بعد، عید نماز سے پہلے اگر آپ نے عید نماز سے پہلے ادا نہیں کیا یا عید نماز نہیں پڑھی، تو آپ اس کے بعد قربتاً اللہ کی نیت سے فطرہ نکالیں گے۔ فطرہ واجب ہے، فطرہ ساقط نہیں ہوگا، فطرہ نکالنا ضروری ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کریم میں عید سے پہلے فطرہ نکال سکتے ہیں؟ جی بالکل نکال سکتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ آپ اس کو منہا کر کے، جس کو آپ پیسے دے رہے ہیں، قرض کی نیت سے دیں، اور پھر عید کے دن سے پہلے عید رات یا عید نماز سے پہلے نیت کر لیں کہ میں نے اس کو یہ فطرہ دے دیا ہے۔ یہ نیت نہیں بھی کریں گے، فطرہ آپ رمضان کریم میں نکال کے اس کو دے دیتے ہیں، تو پھر بھی فطرہ ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ فطرہ کیا ہے؟ 3 کلوگرام اناج ہے یا اس کی قیمت ہے۔ 3 کلوگرام اناج، آٹا، گندم، چاول، جو بھی اناج آپ دینا چاہتے ہیں، 3 کلوگرام دیں گے یا اس کی قیمت دیں گے۔ یہاں رعایت ہے، فدیہ میں، کفارے میں رعایت نہیں تھی۔ فدیہ میں یہ تھا کہ آپ نے وہی چیز دینی ہے، یعنی اناج دینا ہے۔ یہاں رعایت ہے فطرے میں۔ فطرہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، 3 کلو کے پیسے دے سکتے ہیں۔ 3 کلو کے پیسے اس جگہ کے مطابق جہاں آپ رہ رہے ہیں۔ پاکستان میں اگر 3 کلو کے پیسے 150 روپے بنتے ہیں، اور سعودی عرب میں اگر 300 یا 250 روپے بنتے ہیں، یورپ میں اگر وہ 500 روپے بنتے ہیں، تو اس کے مطابق دیں گے جہاں آپ رہ رہے ہیں، اس کا آپ نے اس کے مطابق فطرہ نکالنا ہے۔ ایک بندے کا فطرہ 3 کلوگرام اناج ہے۔ 10 بندے ہیں تو 10 بندوں کا 3 کے حساب سے 30 کلوگرام بن جائے گا۔ یہ کس کو دینا ہے؟ یہ مومن کو دینا ہے، جو شیعہ اثنا عشری مومن مستحق ہے، حرام پر نہیں خرچ کرتا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اس کو آپ نے فطرہ دینا ہے، اپنے علاقے کے مومن کو۔ یہاں کافی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو باہر رہ رہے ہیں، ایسے ممالک میں جہاں مومن ڈھونڈنا یا مستحق ڈھونڈنا مشکل ہے، تو وہ اپنے ملک میں یا کسی اور ملک میں، کسی اور علاقے میں بھیج سکتے ہیں اپنا فطرہ، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔
ایک مستحق کو کم سے کم ایک بندے کا فطرہ دینا ہے. ایک مستحق کو آپ نے کم از کم ایک بندے کا 3 کلو یا اس کے پیسے دینے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ 10 روپے دے دیں, جو فقیر آتا جائے 10 روپے 20 روپے 30 روپے ایسے دیتے جائیں, حساب نہ کریں. مثلا کہ ایک بندے کا فطرہ 150 روپے بنتا ہے اور آپ ایسے 20 روپے کر کے دیں, یہ ادا نہیں ہوگا. کم از کم ایک بندے کا فطرہ ایک مومن کو دینا ہے. زیادہ بھی دے سکتے ہیں, ایک ہی مومن کو آپ پورے گھر کا فطرہ بھی دے سکتے ہیں. غیر سید, جو سید نہیں ہے, وہ اپنا فطرہ, زکوٰۃ, فدیہ یہ سید کو نہیں دے سکتا. جو غیر سید ہے, سید اپنا فطرہ, زکوٰۃ وغیرہ یہ چیزیں کسی کو بھی دے سکتا ہے. سید کو غیر سید کو دے سکتا ہے, سید دے سکتا ہے, غیر سید سید کو نہیں دے سکتا. پہلے اگر نکال لیا ہے تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ سوال بھی کافی ہوتا ہے کہ ہم نے فطرہ نکال لیا ہے پہلے رمضان کریم میں, لیکن اس کو ادا نہیں کیا, یا اناج نکال لیا اس کو ادا نہیں کیا, اب ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں دوسرے پیسوں میں, تو یہ جائز نہیں ہے. آپ وہی چیز جو ہے نا اس کو دیں گے. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے وہ استعمال کر لیا یا چینج کر لیا, وہ فطرہ آپ کا ادا ہوگا, لیکن اس کے آپ گناہ گار ہیں کہ ایک چیز آپ نے نکالی تھی اس کو آپ نے تبدیل کر دیا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ علیحدہ نہ کیا کریں, کیونکہ آپ نے دوسرے ملک میں بھیجنا ہے یا دوسرے علاقوں میں بھیجنا ہے, یا ممکن ہے آپ سے پیسے تبدیل ہو جائیں, اناج تبدیل ہو جائے, تو پہلے علیحدہ نہ کریں کہ یہ میں فطرہ نکال رہا ہوں علیحدہ کر رہا ہوں. نہیں, جو ہی آپ نے دینا ہے بس جیب سے نکال کے دے دیں, چاہے وہ دوسری کرنسی میں کنورٹ ہو جائے, دوسرے پیسوں میں کنورٹ ہو جائے, دوسری چیز میں بھی کنورٹ ہو جائے. اگر فطرہ آپ نے فوراً ادا کر دیا تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, چاہے وہ تبدیل ہو بھی جائے. پہلے علیحدہ کر کے رکھیں گے تو پھر اس میں مشکل ہے. دوسرے ملکوں میں رہنے والوں کے لیے بتا چکے ہیں کہ اگر وہاں مستحق نہیں ہے, مومن نہیں ہے, تو پھر آپ بھیج سکتے ہیں اپنے علاقوں میں یا کسی اور جگہ پہ. یہاں ایک اور اہم ترین سوال, جو مدارس دینیہ ہیں, دینی مدارس ہیں, وہاں ہم فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ باقی مراجع عظام کے نزدیک آپ مدارس دینیہ میں فطرہ دے سکتے ہیں, اور آیت اللہ سید علی سستانی دامت ظلہ کے نزدیک آپ مدرسہ میں فطرہ نہیں دے سکتے, کیونکہ ان کے نزدیک جو طالب علم ہیں وہ مستحق نہیں ہیں, وہ فقیر نہیں ہے. فقیر سے مراد یہاں جو مستحق فدیہ میں, فطرہ میں جو مستحق کا ایک قاعدہ کلیہ کہ اس کا فقیر ہونا ضروری ہے. فقیر سے مراد یہ نہیں کہ جو پیشہ ور ہے, فقیر سے مراد یہ کہ جس کے پاس اپنا گھر کا کھانے پینے کا خرچ نہیں ہوتا. تو طالب علم کو مستقل طور پر آیت اللہ سستانی فقیر نہیں سمجھتے, کیونکہ اس نے خود طالب علمی کا پیشہ اختیار کیا ہے. اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اگر وہاں سے اس کو کوئی اسکالرشپ مل رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو وہ خود کما سکتا ہے. تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک نہیں دے سکتے, لیکن انہوں نے احتیاط لگائی ہے. اگر آپ اس مسئلے میں کسی بھی اور مجتہد کی طرف رجوع کر کے مدرسے میں دینا چاہتے ہیں آیت اللہ سستانی کے مقلد, تب بھی آپ رجوع کر کے دے سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. رجوع کریں گے تو پھر آپ مدرسہ دینیہ کو دے سکتے ہیں. اسی طرح آپ کا پیش نماز ہے, وہ مستحق ہے, مومن ہے, مستحق ہے, اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کمائی کرنے کا, فقط پیش نمازی کرتا ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کا کمائی کرنے کا, اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں. لیکن فطرہ آپ کسی اور جگہ پہ صرف نہیں کر سکتے, فقط اور فقط مومن مستحق کو دینا ہے. کہیں اور بھی مسجد کی تعمیر کے لیے, امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے, کسی اور فلاحی کام کے لیے آپ فطرے کو نہیں لگا سکتے. فطرے کا ایک ہی مصرف ہے, وہ ہے مومن مستحق, جس کے پاس اپنا اور اہل و عیال کا خرچ نہیں ہے. یہاں ایک اہم ترین درخواست کرنے جا رہا ہوں مومنین سے. کافی دنوں سے پریشانی آ رہی ہے کہ واٹس ایپ پر دھڑا دھڑ سوالات آتے ہیں, ضروری غیر ضروری, تو ہم بہت مشکل ہو رہی ہے, کیونکہ میں اکیلا ہوں جواب دینے والا, اس لیے بہت مشکل ہو رہی ہے. مومنین سے درخواست کرتا ہوں, یوٹیوب چینل ہمارا شیعہ ٹاکس عزاداری, اس کے نیچے کمنٹ کریں, ایک ہی دن میں ہم وہاں جواب دے دیتے ہیں, کیونکہ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے, ٹائپنگ کر کے ہم وہاں جواب آسانی سے دے دیتے ہیں. واٹس ایپ پہ 4-5 منٹ کی ریکارڈنگز آ جاتی ہیں, جن کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے, اور کافی دنوں کی تاخیر ہو رہی ہے. اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں. والحمدللہ رب العالمین.